جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 1 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس درس نمبر 1 میں ہمیں رموز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن و انس کی طرف مبعوث ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا قیامت تک جاری ہونا، یہ سارے پہلو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ درس کے ایسے حلقے منعقد کیے جائیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ان پر عمل کیا جا سکے۔ آج کل ہر گھرانہ، چاہے ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، پستی کا شکار ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو ذلت کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنے آئیڈیل کی زندگی یعنی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر تمہارا رب بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بظاہر فرض ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن مقصود اصلی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ حافظ قرآن قرآن یاد کرتا ہے، یا بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے، مقصد اس کا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ محبت نامکمل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر امتی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِی، میری یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنا، قدموں کے نشانات پر چلنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام جہاں اپنا کھانا رکھ کے بھول گئے تھے، اس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر ہی واپس لوٹے۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا۔ اور ترجمہ کیا تھا؟ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس لوٹے۔ اتباع کی اصل یہی ہے کہ قدموں کے نشانات پر چلنا۔ اگر ان نشانات سے آگے نکل گئے تو ہلاکت ہے۔
کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت سے آگے بڑھ جانا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور اگر ان قدموں کے نشانات سے پیچھے رہ گئے تو اتباع پر پورا عمل نہ ہوا۔ اتباع پر عمل تو اس وقت ہوگا کہ جب انہی قدموں کے نشانات پر چلا جائے، یعنی جیسی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ویسی ہی زندگی گزارنا، یہی اصل اتباع ہے۔ اللہ پاک سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ عز و جل سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو حاصل کرنے کا اہم ذریعہ کیا ہوا؟ کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کا ساتھ حاصل کرنا، اور سچوں کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے طلب کی ضرورت ہے۔ مفہوم حدیث ہے من طلب فقد وجد، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا۔ تو خلوص نیت اور طلب صادق پر اللہ پاک سچوں کا ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ جب سچوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا تو مقصود یحببکم الی اللہ، یعنی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ جب اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی تو اس کی معرفت بھی مل جائے گی، اور جب معرفت مل جائے گی تو حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی، اور جھوٹ اور سچ کی پہچان حاصل ہو جائے گی، اور انسان اس فتنے کے دور میں تمام شرور سے محفوظ رہے گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اطاعت اسی کی ہونی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے میری محبت کو پا لیا، کیونکہ جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا وہ اللہ کے دربار میں نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا ایک جسم کی مانند ہے، ہر جسم روح کے بغیر بیکار ہے، اور اس دنیا کی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی یہ دنیا قائم اور روشن ہے۔ ہمارے مشائخ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، روح لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ کے حضور دعا گو ہوتا ہے وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کے آنسو، اس کے دل کی صدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے اور اللہ کو بندے سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کو دوسرے شخص سے محبت ہوتی ہے تو وہ صرف جذبات کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ میرا محبوب کس حال میں ہے۔ آنکھوں کے اشارے سے لوگ محبوب کی بات کو سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ آنکھوں سے احساسات ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور ان احساسات کا تعلق انسان کے خلوص اور نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کے سامنے اپنے دل کے حال کو بیان نہ بھی کیا جائے مگر وہ ہمارے حال سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں حیات ہیں اور سلام پیش کرنے والوں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو پیدا کرنے کا واحد ذریعہ سیرت مبارکہ کو پڑھ کر، سیکھ کر، پھر اپنے آپ کو ڈھالنا۔ پہلے یہ طریقے عادت بنیں گے، پھر عبادت، اور پھر محبت، اور پھر ایسی محبت ہو جائے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چین نہ آئے۔ مفہوم حدیث ہے
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے احبہ سے جلد ملا دینا۔ احبہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی شدید محبت کرنے والے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ دعا سن رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ چکے تو صحابہ رضی اللہ عنہم حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے بے دام غلام ہیں، ہم ہر وقت خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ آپ کن لوگوں کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں سے جلد ملا دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اصحاب رضی اللہ عنہم، تم میرے بھائی ہو اور تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، تمہاری محبت کا میں قدردان ہوں۔ تم نے جبرائیل علیہ السلام کو اترتے دیکھا، تم نے میرا دیدار کیا، تم نے قرآن اترتے دیکھا، تم نے اللہ کی مدد اترتی دیکھی۔ تمہاری محبت بھی قابل قدر ہے، لیکن قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وہ فقط اپنے علماء کی محفلوں میں بیٹھے ہوں گے اور ان سے میرے تذکرے سنیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان تو لائے لیکن میرا دیدار نہیں کیا۔ میں اپنے ان چاہنے والوں کے لیے اداس ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے ان چاہنے والوں سے جلدی ملا دے۔ اس کے بعد آخر میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس درس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے ایک مجذوب ہر وقت لپٹا رہتا تھا، اس کو کبھی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا۔ ایک دن اس نے روضہ مبارک سے کسی چیز کی چوری کر لی۔ فیصلہ قاضی کی خدمت میں لے جایا گیا۔ قاضی نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے روضہ مبارک سے چوری کیوں کی؟ تم تو عاشق رسول ہو۔ اس مجذوب نے جواب دیا کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی دائیں پشت سے بھی مخلوق پیدا کی اور بائیں پشت سے بھی، یعنی دائیں پشت والی مخلوق جنت میں جانے والی ہوگی اور بائیں پشت والی مخلوق جہنم میں جانے والی ہوگی۔ وہ مجذوب کہنے لگا، اگر میرا حشر دائیں پشت والی مخلوق میں ہو تو پھر خیر ہے، پھر تو میرے نبی کا دیدار ہو جائے گا، اور اگر میرا حشر بائیں پشت والی مخلوق میں ہوا تو میں دیدار کی نعمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ اور چوری کا ایک اصول ہوتا ہے، چوری کرنے والے اور جس کی چوری کی جاتی ہے اس کو آمنے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میرا حشر بائیں جانب والی مخلوق میں ہوا تو چوری کے فیصلے کے بہانے ہی صحیح مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو نصیب ہو جائے گا، پھر میرا انجام جو بھی ہو۔ تو یہاں ہمارا آج کا درس مکمل ہوا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو پڑھا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کو اور تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور تمام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیش کر دیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی
حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔